میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی پر عذاب لے کر کے آ جاؤ، جب وہ اللہ کے فرشتے نا اس بستی پر عذاب لے کر کے جاتے ہیں تو تم تو بستروں پر سوتے ہوتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا فجر سے پہلے سخت سردی کے موسم میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ فرشتے آتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فجر سے پہلے زمانہ سو رہا ہے مگر یہ اٹھ کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بارگاہ رب العزت میں وہ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جس بستی پر تو نے عذاب کے لیے بھیجا تھا وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رب فرماتا فرشتوں واپس آ جاؤ، جہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس بستی پر عذاب نازل فرماؤں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، آج میں نے ان چھوٹوں کے صدقے میں بڑوں کی بھی بخشش فرما دی ہے کہ لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا، تم کہو کہ وقت ہو جا تو عصر کا، تم کہو کہ وقت ہو جا تو عصر کا ہو جائے گا، اور کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا، کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا، مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا، کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا، مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ، مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ، کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے، کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے، ماں کا چہرہ دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا، کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے، ماں کا چہرہ دیکھ لو تو حج، اور ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا، اور اگلے شعر پر دیکھنا کتنے لوگ کرتے گے، ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے، دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا، اور نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے، نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے، بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا، نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے، بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے، بدعقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا۔ حضرات، ہم اور آپ جس سماج اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے اور سوسائٹی میں مختلف دھرم کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ پیارے، اس دنیا کے اندر بے شمار مذہب کے لوگ ہیں، بے شمار دھرم کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے معلوم کریں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پہلا پیغام کس بات کا دیا گیا ہے، پیارے دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلا پیغام کس بات کا دیا گیا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے معلوم کریں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پہلا پیغام کس بات کا دیا گیا ہے، تمہیں سب سے پہلا حکم کس بات کا دیا گیا ہے۔ کوئی عیسائی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلا حکم کس بات کا دیا گیا ہے۔ آپ کسی یہودی سے معلوم کریں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پہلا حکم کس بات کا دیا گیا ہے، تمہیں سب سے پہلا پیغام کس بات کا دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، کوئی یہودی یہ نہیں بتا سکے گا کہ ہمیں سب سے پہلا حکم کس بات کا دیا گیا ہے، سب سے پہلا پیغام
किस बात का दिया गया है? अगर आप किसी मजूसी से मालूम करें, जरा हमें ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है? कोई मजूसी आपको ये नहीं बता सकेगा कि सबसे पहला हुक्म आपको किस बात का दिया गया है। आप किसी गैर मुस्लिम से मालूम करें कि जरा हमें ये तो बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। मेरे प्यारे, कोई गैर मुस्लिम ये नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया में कितने मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, बेशुमार धर्म के फॉलोवर इस दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर आप उनसे मालूम करें कि जरा हमें ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला तुम्हें ये नहीं बता सकता है, दुनिया के किसी भी धर्म का फॉलोवर आपको ये नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला किस चीज का पैगाम दिया गया है, किस बात का हुक्म दिया गया है। लेकिन प्यारे, अगर आप इस कौम मुस्लिम के 7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े से मालूम करो कि जरा हमें ये तो बताओ कि सबसे पहला पैगाम हमें किस बात का दिया गया है, सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो हमारी कौम का 7 साल का बच्चा भी कहेगा, मुझसे पूछना चाहते हो हमें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, हमसे मालूम करना चाहते हो हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो वह 7 साल का बच्चा कहेगा, उठाओ रब का कुरान, और रब का कुरान मुस्तफा की जबान में सुनो रब का फरमान। मेरा रब फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमारी कौम का 7 साल का बच्चा बता देगा, सुनो हमें अगर सबसे पहला कोई पैगाम और हुक्म दिया गया है तो वह किसी और बात का नहीं बल्कि पढ़ने का हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया? तालीम का हुक्म दिया गया। सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला पैगाम तालीम का है, सबसे पहला पैगाम पढ़ने का है। आज इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद मेरे अजीज, कभी अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिएगा, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम ही पढ़ना हो, जिस कौम को सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया हो, जिस कौम का सबसे पहला निशान ही तालीम हो, आज वो कौम तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदा नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पीछे नजर आ रही है। अफसोस है, हमारा तो सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमारा सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमें तो सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया था। प्यारे, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम पढ़ना हो, जिस कौम के लिए सबसे पहला हुक्म तालीम हो, तो तालीम के मैदान में दुनिया की तमाम कौमें पीछे होना चाहिए और इस कौम को सबसे आगे होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तार बंदी, मुफ्ती वसीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे अजीज जरा तवज्जो करना, कुछ पैगाम है। सबसे पहला पैगाम क्या है हमारे लिए? जोर से बोलो यार, पढ़ना, तालीम। कुछ लोग कहते हैं कि साहब दीन ने, इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक ही इल्म और एक ही दायरे में समेट करके रख दिया है, एक ही तालीम में महदूद करके रख दिया है। ये तमाम तर उलमाए कराम बैठे हुए सब जिम्मेदार हैं अपनी अपनी जगह। आप इनसे मालूम करिए, इस्लाम ने किसी तालीम के और किसी भी इल्म सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम ने किसी भी इल्म को सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम कोई भी इल्म सीखने से मना नहीं करता है। अरे तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, आपने इस्लाम का मुताला नहीं किया है। इस्लाम किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो पढ़ो और बढ़ो का कायल है, इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो कहता है पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस्लाम पढ़ो और बढ़ो का कायल है। इस्लाम कहता पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, लेकिन एक इशारा है,
اسلام نے کسی علم کے سیکھنے پر پابندی تو نہیں لگائی، وہ تو پڑھو اور بڑھو کا قائل ہے، مگر اسلام نے ایک بات ضرور کہی ہے، آپ کوئی بھی علم سیکھیے، کسی بھی علم سیکھنے کے لیے منادی نہیں ہے، کسی بھی علم کو سیکھنے پر ممانعت نہیں ہے، کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے، آپ جو بھی علم سیکھ رہے ہو اس علم پر تمہارے رب کے نام کی مہر ہونا ضروری ہے۔ اور یہ آپ پڑھ کر بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تمام تر علماء بیٹھے ہیں، بسم ربک الذی خلق، یہ بسم ربک الذی جو ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، علم کوئی بھی ہو، علم کوئی بھی سیکھو، مگر جو تم علم سیکھ رہے ہو اس علم پر تمہارے نام کے مہر ضروری ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہیں وہ علم تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ علم تمہیں بھٹکا نہ دے، کہیں راہ راست سے ہٹا نہ دے۔ اور جب تمہارے وہ جو علم سیکھ رہے ہو اس علم پر جب تمہارے رب کے نام کی مہر ہوگی، وہ علم تمہیں بھٹکائے گا نہیں، گمراہ نہیں کرے گا، بلکہ اگر بھٹکے ہوئے ہوگے تو تمہیں مصطفیٰ سے بھی ملا دے گا اور خدا سے بھی ملا دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کی ذہنی یا سوچ ہماری یہ ہے، قرآن کی تعلیم سیکھ کے ہوگا کیا، قرآن پڑھ کے ہوگا کیا؟ اگر کوئی بیچارہ ایسا درد رکھنے والا اپنے بچے کو کسی مدرسے میں اگر داخل کر دے، سماج کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کا حوصلہ بڑھانا، پریوار کے لوگوں کی ذمہ داری، خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو تھپ تھپانا، ہمت دینا، حوصلہ بڑھانا۔ میرے بھائی تو نے وہ کام کیا ہے کہ یہ بچہ اگر حافظ قرآن بن گیا اپنی بخشش کا سامان بھی ہوگا، تیری بخشش کا سامان بھی ہوگا اور خاندان کے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ مگر بجائے یہ کہنے کہ ہم تانو تشنیع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو میاں انہوں نے مدرسے میں چھوڑ دیا بچے کو، اب تو یہ مدرسے کی چٹائیاں توڑے گا، صدقہ و خیرات کھائے گا، طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے عزیز، میں ان طلبہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا، اگر کوئی تمہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کی زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیا نہ کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، طائف کی وادیوں میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، ظالموں نے کون سا ظلم ایسا تھا، کون سا ایسا تانا تھا جو میرے مصطفیٰ کو دیا نہیں، لیکن میرے آقا کی زندگی پڑھ کر دیکھ لو، میرے آقا کا مزاج یہ تھا، جتنے تانے دیے جاتے تھے میرے مصطفیٰ کے مشن کو بڑھانے کے لیے قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے، میرے مصطفیٰ کے قدم اور اتنے آگے بڑھتے چلے جاتے اور اتنے آگے قدم بڑھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے میرے مصطفیٰ۔ ہم نکتہ چینی کا آپ دیکھ لیجئے پیارے، آج علماء کی توہین کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی اس قوم میں سب سے زیادہ حقارت اور ذلیل و گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھو، چند جملے چپتے ہوئے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ رافضیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن، صحابہ پر اعتراض کیا انہوں نے اور کہا کہ صاحب یہ جو قرآن ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو انہوں نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، اللہ کی طرف سے ایک سی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر برسی کہ دیکھ لیجئے رافضیوں میں تمہیں کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ تم بھی علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ امام حسین کو شہید کرنے والے یہ داڑھی والے ہی تو تھے، کوئی کہتا ہے صاحب داڑھی تو سکھوں کی بھی ہے، ان کی ہے تو کون سی بات ہے۔ اور سب سے بڑا جملہ جو یہ اکثر یہ تمام تر علماء بیٹھے سنتے ہوں گے عوام کی زبان میں، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھیڑیے نے کہا تھا، یہ 14ویں صدی کے اگر پڑھے لکھے لوگ اگر بخشے گئے، اگر میں نے تمہارے بیٹے یوسف کو کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے ملاؤں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اکثر جملہ بولتے ہیں، میں نے اس لیے بول دیا، بولتے ہیں نا، بولتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ جملہ مجھے کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھا دیں آپ، لیکن کتاب مستند ہونا چاہیے۔ آپ کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے
کہ اس بھیڑیے نے یہ بات کہی ہو. اور دوسری بات یہ ہے اگر بھیڑیے نے کہی بھی ہے تو وہ بھیڑیا تھا، تم کون ہو؟ وہ بھیڑیا تھا، تم ہمیں بتاؤ کون ہے یار. تمہیں بھیڑیے کی بات تو یاد رہی، لیکن مصطفیٰ نے جو ان کی عظمتیں بیان فرمائی وہ تمہیں یاد کیوں نہیں رہا؟ جو قرآن نے عظمتیں بیان کی ہیں وہ تمہیں کیوں یاد نہیں رہا؟ کیا تم نے میرے مصطفیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں علم حاصل کرنے والے یہ طلبا اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اللہ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. پیارے وہ بھیڑیے کی بولی تمہیں یاد ہے مگر مصطفیٰ کا یہ فرمان تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ فرمان کیوں یاد نہیں تمہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہ ایک بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا اگر قبرستان کے کنارے سے گزر جائے نا، صرف گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ بھول گئے؟ صرف بھیڑیا ہی یاد ہے، کہ گہرا رشتہ تو نہیں ہے اس سے، کوئی تعلق زیادہ گہرا تو نہیں ہے. غور کرنا کبھی یار کہ ہمیں بھیڑیے کی بات جہاں چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے وہ یہی ذکر چلتا ہے تو میاں یہی باتیں ہوتی ہیں. بھیڑیے کی کہانی تمہیں بہت یاد ہے لیکن مصطفیٰ کی بیان کی ہوئی یہ فضیلت تمہیں یاد کیوں نہیں؟ اب ذرا غور کرنا کہ تمہارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے مل رہا ہے یا اس بھیڑیے سے مل رہا ہے؟ غور کرنا. اور اگر غور کر لو گے تو میرا یقین کہتا ہے کہ تم بھیڑیے والی بات کہنا ہی بھول جاؤ. بات چل رہی تھی علم حاصل کرو، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھو. اور پھر ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں. جب کھاتے ہیں تو تم اپنے بچوں کو مولوی بناتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے بچے بھی ایسے کھائیں گے، آپ کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ سے کس نے منع کیا آپ نے اپنے بچوں کو مت کھلاؤ؟ یہ کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. اور یہ اتنے بیٹھے، ان کا کمال نہیں، ان کے سینوں میں جو قرآن اور مصطفیٰ کا جو دین ہے یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی عظمتیں ہیں. اور آؤ سنیں گے ایک روایت یہاں پر تمام تر علماء کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ ایک روایت بیان کرتا ہوں. میرے حدیث سے پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے 3 باتوں کا میں سے ایک بات چننے کا آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے رب نے 3 باتوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بات چننے کا اختیار فرمایا میرے پیغمبر میں تمہیں 3 باتوں میں سے ایک بات چننے کا اختیار دیتا ہوں، تم ان 3 باتوں میں سے جو ایک بات چن لو گے اسے تمہیں نواز دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام ثانوی بھائی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ دیکھیے ماشاءاللہ اب ہمارے بازو کافی مضبوط ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہی پریوار کے لوگ ماشاءاللہ ممبر رسول کی زینت بن رہے ہیں. آپ ان حضرات کے نورانی چہروں کی زیارت بھی کرتے رہے اور بس تقریر بھی سماعت کرتے رہے. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں نا، اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی، لیکن کیسے؟ اللہ نے 3 باتوں میں سے ایک بات چننے کا اختیار عطا فرمایا. 3 باتوں کا کہا میرے پیغمبر اگر تمہیں حکومت چاہیے تو آپ حکومت چن لیجئے، حکومت دے دی جائے گی. دوسرا اختیار دیا گیا اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو آپ چن لیجئے، آپ کو مال و دولت سے نواز دیا جائے گا. تیسری بات اگر علم چاہیے تو تمہیں علم سے نواز دیا جائے. کتنی باتیں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اگر ہمیں ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو چننے کا اختیار دے دیا جائے ہم کدھر جائیں گے؟ علم کو تو پیچھے رکھ دیں گے. ارے علم کو کیا ہوگا، ارے حکومت مل گئی، تخت مل گیا، بادشاہ بن جاؤں گا، راج کروں گا، اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یا دوسری چیز چنیں گے کہ مال و دولت پیسہ آ جائے گا تو میرا پورے سماج میں واہ واہ ہوگی، مجھے سارے لوگ سلام کریں گے. یہ ہماری سوچ ہے.
ہماری فکر ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 باتوں میں سے ایک بات چننے کا اختیار دیا کہ میرے پیغمبر اگر حکومت چاہیے تو بتا دیجئے، دولت چاہیے تو وہ بتا دیجئے، اگر علم چاہیے تو وہ بتا دیجئے، ان 3 باتوں میں سے ایک بات چن لیجئے۔ قربان جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آپ نے حکومت کو نہیں چنا، مال و دولت کو نہیں چنا، بلکہ انہوں نے حکومت کو بھی ٹھکرایا، مال و دولت کو بھی ٹھکرایا۔ اگر چنا ہے تو انہوں نے علم چنا تھا، علم، اور جب انہوں نے علم چنا تو علم کی برکت سے اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی اور اللہ نے مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، جشن دستار بندی مفتی محمد وسیم رضا صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقیب ہندوستان پہ کرے خلوص و محبت حضرت مولانا ناظم رضا خلیلی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہے نا، اور آتے ہی نعرہ لگا دیا۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں نا جب مریض زیادہ خراب کنڈیشن میں ہو، ٹیبلیٹ جب کام نہیں کرتی ہے تو انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ جب ٹیبلیٹ سے کام نہیں کرے تو ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں جب آپ کے اوپر آپ نا نیند کے خمار میں جب مریض بنتے ہو تو کبھی ان کے نعرے، کبھی اشعار ان کے جو ہے وہ انجیکشن کا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ بات علم کی چل رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتوں میں سے کس بات کو چنا؟ زور سے بھول گئے، یہی سننے آتے ہیں زور سے، ابھی بھول گئے، صبح تلک کیا یاد ہے؟ کیا چنا؟ علم کو۔ علم کی برکت دیکھیے، علم چنا تھا، علم کی برکت سے اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرما دی اور اللہ نے انہیں مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ بے شک بے شک۔ تم کیا سمجھتے ہو اس میں کچھ نہیں ہے؟ اب جس کا بیچارے کا پیالہ ہی خالی ہو، کانسا ہی خالی ہو، جی اسے کیا ملے؟ اللہ اللہ۔ اور پوچھ لیجئے جن کے پیالے کانسے علم کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، زمانہ آج بھی ان کے قدموں میں آ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میاں 1 مہینہ تقریباً نہیں گزرا ہوگا، میرے پاس 4 جگہ سے تقریباً ایسے فون آئے، ایک قابل آدمی کی ضرورت ہے اور تنخواہ بڑی معقول۔ تو ضرورت آج بھی ایسی چیز کی ہے کہ ہمارے کانسوں میں ہونا چاہیے، پیالوں میں ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر تو کہیں بھی کچھ نہیں ملتا ہے نا۔ علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے نواز کی طرف راغب کرو، مدرسوں کی طرف۔ آج حافظ قاسم صاحب، حسنین صاحب، ان کی پوری ٹیم نے یہاں الحمدللہ ادارہ کھولا ہے آپ کے بچوں کے لیے۔ کیا ضرورت تھی انہیں؟ کیا ضرورت تھی انہیں؟ کیوں یہ محنت کر رہے ہیں؟ یہ صرف آپ کے بچوں پر احسان نہیں کر رہے پیارے، پوری بستی پر احسان کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی پر عذاب لے کر کے آ جاؤ، جب وہ اللہ کے فرشتے نا اس بستی پر عذاب لے کر کے جاتے ہیں تو تم تو بستروں پر سوتے ہوتے ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، فجر سے پہلے سخت سردی کے موسم میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فجر سے پہلے زمانہ سو رہا ہے مگر یہ اٹھ کر کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں وہ یہ فرشتے عرض کرتے مولا جس بستی پر تو نے عذاب کے لیے بھیجا تھا وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رب فرماتا فرشتوں واپس آ جاؤ، جہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اب میری خیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس بستی پر عذاب نازل فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، آج میں نے ان چھوٹوں کے صدقے میں بڑوں کی بھی بخشش فرما دی ہے۔